اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس پر ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ کے لوگوں کے جو بال ہوتے ہیں نا، بال وہ گھنگریالے ہوتے ہیں، گھنگریالے بال، جسے ہمارے یہاں کیا بولیں گے، گھنگریالے بولتے ہیں اکثر، کرلی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بیچ میں سے مانگ نکلی ہوئی ہے، آدھے بال اس طرف جا رہے ہیں، آدھے بال اس طرف جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نقش قدم پر چلتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہوں، ان کو دیکھ کر میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، تو سب سے پہلے تو میرے سر کا جو معاملہ ہے وہی حل نہیں ہوگا۔ سوچتے رہے کیا کرے۔ نیزہ یا خنجر ساتھ تھا، خنجر کو گرم کیا اور بیچ سر پر رکھ کر اس میں سے بیچ میں سے نشان لگا دیا، اور پھر دیکھا کہ ہاں اب میں اس قابل بن چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت میں زندہ کر سکتا ہوں۔ آج تو ہم بال بھی رکھتے ہیں، تو کون سے رکھتے ہیں؟ استغفر اللہ، ایسے بال کہ ہماری نمازیں بھی کراہت میں چلی جائیں۔ مفتیان اکرام سے فتوے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ جن بالوں کو لے کر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں آدھے بال بڑے آدھے بال چھوٹے، پتہ نہیں کون کون سی کٹنگ آ گئی، ایسی کٹنگ ہے جن کٹنگوں کا بھی پتہ نہیں، جن سے نماز تک ہماری نہ ہو، ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی کٹنگ، اور اس کٹنگ کے چکر میں وہ بالوں کے اوپر پتہ نہیں کیا لگوانے لگے۔ بھائی سنت زندہ کرنا ہے، علماء کے پاس جاؤ، پوچھو کہ اللہ کے نبی نے 3 طرح سے بال رکھنا بتائیں، کس طرح بتائیں، ہم کتنے رکھیں، ایک دم چھوٹے بڑے، اور کتنے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں بال بڑے رکھے تھے اور آس پاس سے چھوٹے رکھے تھے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں دیکھا کہ کوئی نیا آیا اور اس نے دیکھا کہ ادھر سے ادھر بال ہوئے، تو کر لو اپنی بات رکھ سکتا۔ ایسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر لینے کی بجائے دوسروں کی تعلیمات جو زمین کے اوپر ہی رہنا ہے، آخرت میں بھی ہمارے کام نہیں آنا، آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، ایسی تعلیم کو ہم اپنے لیے روشن سمجھ رہے ہیں، اس میں ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے ہم لوگ کامیاب۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک صحابی کئی کلومیٹر کا سفر طے کر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرتا ہے، اور اس وقت جتنے احکام نازل ہوئے تھے وہ سب احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر چلا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کیا میرے لیے اتنا کافی ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ صحابی اتنا سن کر جو کچھ سیکھا اس وقت لے کر چلے گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا، کسی کو جنتی دیکھنا، کہا اس کو دیکھ لو، یہ جانا ہے۔ سوچو کیا عشرہ مبشرہ، کیا مطلب اس کا؟ نام تو سنا ہی ہوگا ہم نے، یہ لفظ ہم نے اپنے مسجد کے امام صاحب کے منہ پر بھی سنا ہوگا کبھی، کہ عشرہ مبشرہ کا کیا مطلب؟ عشرہ مبشرہ کا کیا مطلب؟ اب اگر ہمارے بچوں کو ہم نے عربی پڑھائی ہوتی تو پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ والے صحابی ہیں وہ کون ہیں، اور کیوں ان کو عشرہ مبشرہ کہا گیا؟ بھائی وہ صحابی جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی، وہ کتنے ہیں؟ ارے زور سے بولو بھائی، کتنے ہیں؟ 10۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ سب بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو مدارس، مکاتب، جہاں بھی ہمیں بھیجنا پڑے ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے کوشش؟ پیچھے سے آواز ہی نہیں آ رہی بستی والوں کی، تو
انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ